حسن والحسين أبا القاسم محمد صل على محمد وآل محمد. الموحدين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقمين اللهم رضي الله عنهم ورضا أهل البيت طهركم تطهيرا وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمام جعفر الصادق عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الشعب الذي يفنى شبابه في طاعة الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس نیت سے منعقد کی گئی ہے کہ اس وقت مجلس کا جتنا بھی سوال ہوگا پریوار چار معصومین کے وسیلے سے مرحوم کی روح کو احساس کرنا اور مرحوم کی روح کے ساتھ ساتھ جو اس وقت مجلس کو استعمال کرنا رہے ہیں آپ کی تسکین ولا اور تسکین ولا کے ساتھ ساتھ تو شاید آخرت کے لیے انشاءاللہ کافی بنا ہے کیونکہ اس وقت کی تقریر میں زیادہ طویل عریض کا ارادہ نہیں ہے. حالانکہ میرے ذہن میں سیتاپور کے مجمع بجے کے کچھ اور منظر کشید تھی لیکن بہرحال کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سرکار کہ کہیں مجمع ہمارا انتظار کرتا ہے اور کہیں ہمیں مجمع کا انتظار کرنا پڑتا ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کسی مجبوری کی بنا پر مصروف ہو گئے بہرحال یا پھر اتنا ہی مجمع عموماً یہاں رہتا ہوگا بہرحال ہو سکتا ہے وہ میں رفیع وہاں سمجھوں گا لیکن میں بہت جلدی دو چار باتیں انشاءاللہ حاضر خدمت کر کے آپ سے اتباعات کا طلبگار ہو جاؤں گا. ایک سوال بھی اللهم صل على محمد وآل محمد. حضور والا مرحوم کے سارے ثواب کی مجلس سے اعضا ہے اور بالکل روشن واضح ظاہر فائنل ہمارے جو بزرگان ہیں انہوں نے ملاحظہ فرمایا ہوگا جو ہمارے بزرگ خطیب گزرے ہیں بزرگان تو ان کا طرز خطابت یہ رہا ہے کہ عمومی طور پر ہمارے بزرگ خطبہ اصال ثواب کی مجالس میں موت و حیات کے عنوان پر گفتگو کرتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا نیو جنریشن کا خطیب ہوں سینسٹیو خطیب ہوں تو ہو سکتا ہے میں بہت دیر موت و حیات پر گفتگو نہ کر پاؤں. ہاں حتیٰ کہ مسائل تک بھی اور آخری جملے تک بھی جتنی بھی دیر گفتگو ہوگی وہ بعنوان معرفت امام ہوگی. میں ایک سیکنڈ کے لیے اپنے موضوع سے نہیں ہٹوں گا اور آج کی مجلس کو آپ مشکل سمجھے یا تر سمجھے میں کوشش کروں گا کہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے مگر ملت جعفریہ کے ذمہ دار خطیب ہونے کے ناطے چند باتیں انشاءاللہ اس انداز میں پڑھ دی جائیں کہ میں یاد آؤں نہ آؤں کچھ باتیں آپ کو یاد رہ جائیں. اس ہمارے ساتھ محمد خلق ہوئی لگ رہی ہے. ارے بھائی آگے جی اس بات محمد ایک سننے والی سلام سنا دیں گے جو میرا مرحوم کے سال ثواب کی مجلس سے اعضا ہے اور
میں مجمع کی اکثریت پہ تو مہر نہیں لگاؤں گا، نہ اقلیت پہ مہر لگاؤں گا، بلکہ میں کم سے کم اس مرحلے پہ ایک جملہ کہہ جانا ضرور سمجھتا ہوں بعنوان معرفت امام، کیونکہ خود جامع الاخبار میں ہمارا آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد فرمایا ہے کہ یاد رکھو تمہاری وہ عبادات جو بغیر معرفت کی ہوں گی تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ بڑے لوگ زیادہ بات نہیں کرتے، کم لفظوں میں زیادہ بات ہوتی ہے، کہنا امام کا کام ہے، سمجھنا ہمارا کام ہے۔ امام نے کو فائنل کہہ دیا کہ تمہاری وہ عبادات قاعدہ کلیہ، تمہاری وہ عبادات جو بغیر معرفت کی ہوں گی تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی، اب وہ چاہے فرش عزا کی عبادت ہو چاہے مصلی کی عبادت ہو، اگر معرفت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، چاہے آپ سیتا پور کے عزا خانوں میں رو کے مر جائیں چاہے کربلا جا کے مر جائیں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا بات بالکل فائنل ہے، یہ بات بالکل فائنل ہے۔ اچھا آپ ملاحظہ فرمائیے، اگر آپ کے شہر میں کوئی بیمار پڑ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں سرکار؟ تو آپ کوشش ہی کرتے ہیں کہ ہمارے سیتا پور کا جو سب سے اچھا ہاسپٹل ہو وہاں پر مریض کو لے کے جایا جائے اور وہاں پہ اس کا علاج کرایا جائے۔ اچھا سیتا پور سے آگے بڑھ کے لکھنؤ جاتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ اچھا جو آپ کی نگاہ میں سب سے بیسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے آپ وہیں جا کے علاج کراتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی مریض کے لیے کوئی ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کر کے یہ کہے اب اس کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو اس ڈاکٹر کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ اس سے بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو آپ بھول والا انصاف سے بتائیے جب وہ ڈاکٹر منع کر دے گا کہ ابھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، اس کو شفا ملنے والی نہیں ہے، اس کا آخری وقت آ گیا، تو ہم یقین مان جاتے ہیں اس سے بڑا ڈاکٹر کوئی ہے نہیں، اگر یہ ٹھیک نہیں کر سکتا تو کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اگر معرفت رہی تو کچھ بھی نہیں، چاہے آپ رو کر سیتا پور کے عزا خانوں میں مر جائے چاہے کربلا جا کے مر جائے، یاد رکھیے جو کربلا جا کے نہیں سدھر سکتا وہ کہیں پہ بھی نہیں سدھر سکتا۔ جی جی ہاں بھائی، جو کربلا جا کے نہیں سدھر سکتا ہے وہ کہیں پر بھی، لیکن اس سے عظیم جملہ میں آہستگی اور شائستگی کے ساتھ پڑھے لکھے افراد کی نظر کر کے نہیں سکتا ہوں، لیکن امام نے کیا کہا تمہاری وہ عبادات جو بغیر معرفت کی ہوں گی تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی، یعنی معرفت حضور والا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، جملے کی تکرار کروں گا اور اس کی معذرت چاہوں گا کہ اگر آپ کو معرفت نہیں ہے چاہے آپ رو کر یہاں کے عزا خانوں میں مر جائیں چاہے کربلا جا کے مر جائیں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کربلا جانا کمال نہیں ہے، کربلا سے کربلائی بن کے لوٹنا کمال ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید سلوات بھیجنے کو ٹیکس لگتا ہے، اگر آپ دیتے بہرحال وہ آپ کی محبت ہے، اگر کوئی ہم سے پوچھتا کہ قبلہ آپ کو سب سے اچھا مجمع کہاں کا لگتا ہے تو 100 باتوں کی ایک بات ہے جہاں کا مجمع جتنی اچھی سلوات بھیجتا ہے اس سے اچھا مجمع کوئی ہوتا ہے۔ انتظار کر رہا تھا کہ بیچارے جو عادتاً دیر سے آتے ہیں وہ بھی آ جائیں اور امانتی یکساں طور پر جائے، بالکل آپ امان رہیے گا، بالکل لسن کس کیا بھی امانتی سوچیے گا بھائی امام نے کہا اگر معرفت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی امام کی حدیث سے یہ جملہ نکلا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو قبر میں سو رہا ہو وہی مردہ ہو، کہنا چاہ رہا مرحلہ ہے، اور اس سے عظیم مرحلہ میں اس وقت کی مجلس میں موت و حیات کے عنوان میں پڑھ نہیں سکتا۔ دیکھیے قبر میں ضروری نہیں کہ جو قبر میں سو رہا ہو وہی مردہ ہو سکتا ہے، جو قبر کے باہر ہو وہ بھی مردہ ہو سکتے ہیں۔ میں دلیل دے رہا ہوں، دلیل سن لیں بھائی، ہم نے اپنے معاشرے میں کیا دیکھا، لیکن فیصلہ آپ کو کرنا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہی جج بنے بیٹھے اور ہم ہی مجرم ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم ہی جج بنے بیٹھے ہیں اور ہم ہی مجرم ہیں، فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے بھائی، ضروری نہیں کہ جو قبر میں سو رہا ہو وہ مردہ ہو سکتا ہے کچھ قبر کے باہر ہو وہ مردہ ہو۔ کا دلیل یہ حضور والا، ہم نے اپنے گھر خاندان سوسائٹی میں کیا دیکھا، ہم نے اپنے کلچر میں کیا دیکھا، ہم نے اپنے معاشرے میں کیا دیکھا، اب معاشرے کی بات چھوڑیے، ہم نے اپنے گھر میں کیا دیکھا کہ جیسے ہی مرنے والا مرا تو ہم نے کیا دیکھا، بھائی ناراض تھا وہ بھی جنازے میں آ گیا، دوست ناراض تھے وہ بھی جنازے میں آ گئے، احباب ناراض تھے وہ بھی جنازے میں آ گئے، خاندان والے ناراض تھے وہ بھی جنازے میں آ گئے، یعنی ہم نے یہی دیکھا اپنے معاشرے میں کہ جیسے ہی مرنے والا مرا جتنے بھی ناراض تھے سب آ کے جنازے میں اکٹھا ہو گئے۔ تو بھیا فیصلہ آپ کریے، جو مرنے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر دے وہ مردہ ہے، جو زندہ ہو کر اکٹھوں کو الگ کر دے وہ مردہ ہے۔
जो मरने के बाद लोगों को इकट्ठा कर दे वो मुर्दा है, आया जो जिंदा होकर इकट्ठों को अलग कर दे वो मुर्दा है। अच्छा एक रफ़े वहां में करना बहुत जरूरी समझता हूँ। अच्छा अक्सर हमारे क्या होता है, मैं मजमे की अकलियत पे आम मोहर लगाता हूँ। मैं समझता हूँ जब आपके शहर सीतापुर में किसी मर्दे मोमिन या मोमिना खातून का इंतकाल होता है XYZ, नो टाइम्स नो डिस्टेंस, ला रहा है बेटा लेकिन 110%, ये जायज आप ले सकते हैं। जब आपके शहर में किसी का इंतकाल होता है तो मैं समझता हूँ कम से कम जाफरी सब 300-400 लोग ऐसे होते होंगे ना जो जनाजे के साथ कब्रिस्तान तक जाते होंगे कम से कम भाई इतने तो होते होंगे ना। अगर 1200 की भी आपकी आबादी मान ले 1000 की तो 250-300 लोग ऐसे होते होंगे जो जनाजे के साथ साथ कब्रिस्तान तक जाते होंगे। अब इंसाफ से बताइए आप लोग क्या सोचते हैं कि आप 250-300 लोग मिलकर उसको उसकी मंजिल तक ले जा रहे हो? आपकी गलतफहमी है हुजूर वाला, आप मरने वाले को उसकी मंजिल तक नहीं ले जा रहे बल्कि वो एक अकेला तुम सारों को तुम्हारी मंजिल दिखा रहा है। आप सारे मिलकर उसे उसकी मंजिल तक ले जा रहे हैं। नहीं अज़ीज़ाने मोहतरम बरादराने ईमानी, ये हमारी गलतफहमी है। हम मरने वाले को उसकी मंजिल तक नहीं ले जा रहे हैं बल्कि वो एक अकेला जाने वाला सैयद साहब वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखा रहा है कि तुम्हें जाना कहाँ पर है और तुम्हारी इंतहा कहाँ पर है। अच्छा मुलाहिज़ा फरमाइए, आप सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा, आप और हम इस गलतफहमी का बहुत बड़ा शिकार हो चुके हैं। हम और आप क्या सोचते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा, हुजूर वाला हमारी जिंदगी की वैलिडिटी जो है 60 साल 80 साल है ना। इस दुनिया में 100 बहुत ज्यादा उसकी किस्मत है। ये सामने की बात है। आप सोच रहे हैं कि 80 साल 100 साल की जिंदगी बहुत ज्यादा है। हुजूर वाला ये 80 साल 100 साल आपकी निगाह में है। जरा कभी आपने सोचा कि निगाह परवरदिगार में हमारी जिंदगी का वक़्त कितना है? निगाह परवरदिगार में हमारी जिंदगी की वैलिडिटी कितनी है? अगर आप आमादा है तो मैं बताऊं कितनी वैलिडिटी है। आपकी जिंदगी बस और बस निगाह परवरदिगार में इतनी है कि जब आप दुनिया में आए तो हुस्न मौलूद देने के बाद तुम्हारे एक कान में अजान कही गई, दूसरे में अकामत कही गई। अजान और अकामत तो ही मगर नमाज नहीं हुई। वाह 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 बड़ा देखा मत बैठा। वाह 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 वाह। आप सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा है। अल्लाह कह रहा है नहीं 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 नहीं, होश के नाखून खरीदो। मैं बता रहा हूं तुम्हारी जिंदगी की वैलिडिटी कितनी है। कब तुम्हारी जिंदगी की वैलिडिटी इतनी है कि जब तुम दुनिया में आए एक कान में अजान एक कान में अकामत, अजान और अकामत तो ही मगर नमाज नहीं हुई। लेकिन जब दुनिया से जाने लगे नमाज तो ही, अजान और अकामत नहीं हुई। आप सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा है। देखिए मैं जुम्ला सर्व करने जा रहा हूँ। मतलब देखिए जुमला नहीं है, ये सिक्का राजुल वक्त है जो सीतापुर की जमीन पर चले न चले पूरी दुनिया में चलता है। और मैं तो पढ़ के निकल जाऊंगा, जो समझेगा उसे दुआएं हैं, जो नहीं समझेगा समझने की दुआएं हैं। काश के पूरा सीतापुर शहर एक मरकज में बैठा होता तब मैं इस पढ़ने का मजा आता, उसकी रंगत अलग होती। लेकिन बात पहुंचना चाहिए क्योंकि ये जो कैमरा लगा है ना, कैमरा ये मुझे कैच नहीं करना। हाँ, क्योंकि हिंदुस्तान के जाफरी साहब जानते हैं, हिंदुस्तान के अक्सर कैमरे जानते हैं मैं कैसे पढ़ता हूँ। ये कैमरा मेरे लिए नहीं है, ये कैमरा आपने लगा कि सीतापुर सुनता कैसे है। मैं कहाँ सुन रहा हूँ, ये कैमरा लगा आपके लिए है कि इन जुमलों को आप क्या कैसे करते हैं। अच्छा जब आप दुनिया में आए एक कान में अजान दूसरे में बोलते रहिए। अच्छा अजान का पहला फिक्रा क्या कहा गया कान में? सलामत रहिए। पहला फिक्रा था अल्लाहु अकबर, खबरदार दुनिया में जाकर तुम बड़े न बन जाना, बस अल्लाह बड़ा है। देखिए मरहले को समझिए, तुम दुनिया में जाके बड़े न बन जाना। मैं मेरे बच्चे हो सकता है ये जुमला आज सीतापुर की जमीन का पूरा कष्ट करके हिंदुस्तान के किसी और कोने में भी चला जाए। सुन लीजिए, मैं मेरे बच्चे, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं बड़ा जमींदार, मैं अमीर। ये जो आज अमीरियत का भूत सवार है भैया याद रखिएगा, अमीर वो नहीं जिसके पास दौलत है, अमीर वो है जिसके पास मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन है, जिसके पास मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन है। मसला ये माफ करिएगा, 11,000 करीब है
اور میں قطعاً یہ سوچ کے مجلس نہیں پڑھتا کہ مجھے دوبارہ بلواؤ یا نہ بلواؤ، کیونکہ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سال بھر ٹائم میں کیسے ٹائم نکال کر آپ کی نوکری کے لیے آیا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں آپ سب کا نوکر ہوں. آپ کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے، آپ کے پیروں کی دھول میری آنکھوں کا شمع ہے. بھائی پلیز آپ میرے وقت کو بہت قیمتی سمجھیے. ایام ایسا قریب ہے اس لیے جملہ حق کے ساتھ کر رہا ہوں. میں جب تک یہ میں گھروں میں تھی ہم ممبروں سے خاموش تھے. جب تک آپ کہہ رہے تھے میں میرے بچے، میں ڈاکٹر، میں انجینئر، میں عالم، میں خطیب، میں ذاکر، میں شاعر، میں نوحہ خان، میں مرثیہ خان، جب تک یہ میں گھروں میں تھی ہم خاموش تھے. اب یہ میں گھروں سے اٹھ کے ایسا خانوں میں آ گئی. میں میری مجلس، اس سے اچھا جملہ تو میں آج کی مجلس سے کر سکتا ہوں. اگر تائید فرمائیے گا حقیقت ہو اگر بات، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں میری مجلس، تو گھبراؤ نہیں، تمہاری مجلس بھی ہوگی مگر تمہارے مرنے کے بعد. جنہوں نے اس ایپلیکینٹ کی بات کو اپریشیٹ کیا میں ان کو شکر گزار ہو سکتا. اب 10-12 سیکنڈ دیر سے سمجھیں کہ بارہ بات کو سمجھ لیں. جو لوگ کہہ رہے ہیں میری مجلس، تو بھیا گھبرائیے نہیں، آپ کی مجلس بھی ہوگی مگر آپ کے مرنے کے بعد. میں میری انجمن، میں میری امام بارگاہ، میں میرا خطیب، میں میرا ذاکر، میں میری نہیں، اصل میں ہونا کیا چاہیے تھا حسین کی مجلس، حسین کا ذاکر، حسین کی شب بیداری. اور جب تک زندہ رہنا ایام اعزا قریب ہیں، ایسی تب کے مومن یاد رکھنا ہم سب کے سب عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکر کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک نہیں بننا چاہیے. جی اور مجھے پتہ چلا ان باتوں سب بولتے بھی نہیں. سلام اللہم صلی علی محمد میرے بھائی اچھا لگا. صلی علی محمد وآل محمد. سب کے سب عزاداری کے نوکر ہیں. عزیزان محترم برادران ایمانی، ایک نوکر کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک نہیں بننا چاہیے. آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی بہت زیادہ، اللہ کہہ رہا ہے اپنی زندگی کو کچھ اس طرح سے دیکھو. میں دعائیں چاہوں گا اور نوجوانوں کا ساتھ چاہوں گا. تمہاری زندگی کی ویلیڈیٹی نہیں ہے کہ جب دنیا میں آئے ایک کان میں اذان دوسرے میں اقامت. اذان اور اقامت تو ہی مگر نماز نہیں ہوئی، اور جب دنیا سے جانے لگے نماز تو ہی مگر اذان اور اقامت نہیں ہوئی. یعنی پہلے ہی دن تمہارے کان میں اذان اور اقامت کہہ کے تمہیں سمجھا دیا گیا تھا آج ہی سے اس نماز کی تیاری شروع کر دو جس کی اذان اور اقامت آج کہی جا رہی ہے. آپ کی زندگی بہت زیادہ نہیں ہے، اور جہاں تک موت و حیات کا مرحلہ ہے تو حضور والا معاف کریے گا. جتنے یہاں بیٹھے ہیں اکثر سب کے سب شہر سیتاپور کے رہنے والے ہیں، لیکن بھیا یاد رکھیے گا اپنے اپنے شہر میں رہنے کے باوجود جتنی گلیاں تمہیں یاد نہیں ہیں اتنی مرد الموت کو یاد ہے. اپنے شہر میں رہنے کے باوجود جتنی گلیاں تمہیں یاد نہیں ہیں اتنی حضور والا ملک الموت کو یاد ہے. یعنی سب اس بات کو مانتے فائنل کی سب کو مرنا، مانتے نہیں مانتے. بھائی آج آپ کسی کی مجلس میں آئے ہیں، کل کوئی آپ کی مجلس میں آئے گا. یعنی سب مانتے ہو نا سب کو مرنا. اچھا زبان سے نہ بولو سب کو ہلا دو سب. جی بھائی سب مانتے ہیں سب کو مرنا، مانتے ہو نا بھائی. جب سب مانتے ہو کہ سب کو مرنا ہے تو کتنا اچھا ہوگا کسی کے ہو کے مر جاؤ. کتنا اچھا ہوگا کسی کے ہو کے مر جاؤ. دنیا کا قاعدہ کلیہ ہے کہ موت سب کے لیے ہے. حاکم ہے اس کے لیے موت ہے، محکوم ہے اس کے لیے موت ہے، بادشاہ ہے اس کے لیے موت ہے، رعایا ہے اس کے لیے موت ہے. دیکھیں میں سوچ کے تو کچھ اور آیا تھا، بات موضوع میں آ کے سر کر رہا ہوں. لیکن مرنا سب کو ہے. حاکم ہے اس کو بھی مرنا، محکوم ہے اس کے لیے موت ہے، بادشاہ ہے اس کے لیے موت ہے، رعایا ہے اس کے لیے موت ہے، امیر ہے اس کے لیے موت ہے،
غریب ہے اس کے لیے موت ہے، عربی ہے اس کے لیے موت ہے، اجمی ہے اس کے لیے موت ہے۔ موت اگر آنے کو آئے تو بطن مادر میں آ جائے، نہ آنے کو آئے تو سروتر میں جدائی ہو جائے، کوئی نوکے نیزہ کا بول اچھا جملہ میں کہنا چاہوں گا، یہ موت کا مقدمہ ہم اور آپ کسی عدالت میں جا کے درج نہیں کرا سکتے کہ ہمارے ابا 60 سال میں کیوں مر گئے، ان کے 80 سال کے ہو گئے، زندہ کیوں ہیں؟ اچھا یہ موت کا مقدمہ بھی کسی عدالت میں جا کے درج سب مانتے ہیں، سب کو مرنا، حاکم، محکوم، بادشاہ، رعایا، امیر، غریب، مرد، عورت، عربی، اجمی، یعنی سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ اچھا جیسے ہی ہم سنتے ہیں ہمارے شہر میں کسی کا بھی انتقال ہوا تو ایک جملہ بے ساختہ آیت کی شکل میں ہماری زبان سے نکلتا ہے، کیا نکلتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، انا للہ و انا جی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماشاءاللہ آپ نے 3-4 بار پڑھ لیا ہوتا ہمارے۔ اچھا کمال کی بات ہوگی اس کے بعد جیسے ہی ہم نے سنا کسی کا انتقال ہوا، ایک جملہ بے ساختہ بلا کسی ڈسٹینس کے زبان سے کیا نکلا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بابا کمال ہو گیا، لوگ کہتے ہیں مردہ فائدہ نہیں پہنچاتا، جانے والا جاتے جاتے ایک آیت کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھوا گیا۔ اگلا فکر ان کا انتقال ہوا، بڑا افسوس ہوا، مگر کیا اب میں اندازہ لگاؤں گا کہ مومنین سیتا پر مجھے کس حد تک سننا پسند کریں گے۔ اچھا ان کا انتقال ہوا، مگر کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ جو آیا ہے وہ جائے گا، جو آیا ہے وہ جائے گا، جو آنے والا ہے وہ جانے والا ہے۔ بھیا یہی تو ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ سب جانے والے ہیں، بس ایک آنے والا ہے۔ اگر عذر شرعی نہ ہو، اگر پیروں میں تکلیف نہ ہو، بیماری نہ ہو تو حضور آ جائیے مجمع۔ دیکھیے ویسے کتنی کافی جگہ ہے سرکار، ایک مسئلہ میں آپ کو بتانا ضرور سمجھتا ہوں کیونکہ ایام اذا قریب ہے، ہمارے استاد نے ہمیں یہ مسئلہ بتایا۔ اب وہ مسئلہ آپ بغور سن لیں تاکہ مسئلہ آپ تک پہنچ جائے۔ یاد رکھیے گا چونکہ ایام اذا قریب ہیں، اگر آپ کو فرش اذا پر نہیں بیٹھنا ہے، نظریہ پیش کرتا ہوں، اگر آپ کو فرش اذا پر نہیں بیٹھنا ہے تو مجلس میں نہ آئے۔ کیوں؟ کہ مجلس میں آنا مستحب ہے اور آ کر نہ بیٹھنا یہ توہین مجلس ہے، یعنی حرام ہے۔ صلوات بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد۔ توہین مجلس جو بیمار ہیں، جن کے پیروں میں تکلیف ہے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بیماروں کو میں الگ کر رہا ہوں، لیکن جو میرے نوجوان ہیں کبھی کبھی سرکار ہوتا ہے سرکار کہ جانے کے بعد باسی کڑی میں مواد بھی آ جاتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد۔ بھائی آپ کو ناراض ہے کہ صلوات کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ اپنے اپنے بیماروں کی شفا یابی کے لیے بلند ترین صلوات و شاف فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جانے والے ہیں بھائی پلیز، سب جانے والے ہیں، بس ایک آنے والا ہے۔ اب اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ جانے والے سب کی قسمت میں ہے، آنے والا تمہاری قسمت میں ہے۔ میں کیا چاہیے؟ اچھا علامہ ہندی کے استاد علامہ طاؤس نے ایک روایت لکھی ہے اور یہ روایت میں 100 میں سے 1% جگہ پڑھتا ہوں، 1%۔ اب دیکھیے جعفر صاحب، میں نے بڑے بھروسے کے ساتھ آپ کی شہر کا انتخاب کیا اس روایت کے۔ علامہ ہندی کے استاد علامہ طاؤس نے روایت لکھی کہ جب آنے والا آئے گا تو منظر کیا ہوگا؟ ملک کل شیء نہیں، آل اوور دی ورلڈ، عالم کائنات کی ساری زمینیں پست ہو جائیں گی۔ ابھی تو ایران نے ویزا فری کیا، ہمارے خاموشیوں کو سلام ہے۔ جب وہ آنے والا آئے گا تو پاسپورٹ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ کیا شان ولایت ہے، کیا شان امامت ہے، اسے کہتے ہیں ولایت خاصہ۔ کیا ہے تقاضا ہے ولایت خاصہ؟ علامہ ہندی کو استاد علامہ طاؤس نے کیا لکھا؟ جب مولا آئیں گے
کھینچا اور نیچے لکھا جس کی جتنی معرفت ہوگی چند قدم چلے گا زمین اپنے آپ کو سمیٹ لے گی، اپنے آپ کو حضور امام میں پا لے گا۔ مولا کعبے میں سوار ہوں گے، سوار ہونے کے بعد اذان دیں گے۔ خوش ہو جائیے کہ اہل بیت مولا جو اذان دیں گے نا، اس اذان میں مولا ایک فکرہ بڑھائیں گے۔ مجھے دیکھیں، ایک فکرہ بڑھائیں گے۔ کیا بڑھائیں گے؟ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی حجۃ اللہ۔ انہوں نے کہا مولا اذان میں فکرہ بڑھائیں گے۔ کیا بڑھائیں گے؟ اشہد ان الفاطمہ عصمت اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں میری امی حرام ہونے والی اس کی، میں گواہی دیتا ہوں میری جدہ فاطمہ اللہ کی عصمت ہے، اور میں چھوڑوں گا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے میری جدہ کو ستایا ہے۔ آگے بڑھ کے علامہ طاؤس علیہ الرحمن نے لکھا مولا کعبے سے اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد سیدھے کوفے آئیں گے، کوفے میں دقت القضا پر جہاں پہلا علی بیٹھتا تھا۔ منظر ہوگا بابا قسم خدا کی، جہاں پہلا علی تو مجھے شروع ہوئی ہے، جہاں پہلا علی بیٹھتا تھا وہی آخری علی بیٹھے گا۔ آگے بڑھ کے انہوں نے کہا سب سے پہلی آواز امام زمانہ جو جلال کے عالم میں دیں گے وہ آواز یہ ہوگی کھینچ کے لاؤ قاتل محسن کو، کھینچ کے لاؤ۔ کاش کہ آپ تھوڑے بیدار ہوتے، تھوڑا آپ ڈوب جائیں تاکہ تھوڑا سا میں ڈوب جاؤں۔ جلال کے عالم میں، غیث کے عالم میں۔ اچھا عموماً کچھ لوگ بول جاتے ہیں غصہ، معصوم کے لیے لفظ غصہ عیب ہے، عیب ہے۔ معصوم کے لیے لفظ تو جلال، جلال کے عالم میں آواز دیں گے کھینچ کے لاؤ قاتلان محسن کو۔ علامہ طاؤس علیہ الرحمن نے لکھا امام زمانہ سب سے پہلی سزا تو سنائیں گے وہ قاتل محسن کو سنائیں گے۔ اب اگلا فکرہ سمجھ کر رہا ہوں، یعنی روایت کا نتیجہ یہ نکلا کہ یزید کو سزا بعد میں دی جائے گی، پہلے یزید بنانے والوں کو سزا دی جائے گی۔ سب سے بڑی سزا تو دی جائے گی قاتلان جناب محسن کو دی جائے گی۔ اس روایت سے جو میں نے نتیجہ نکالا ہے، حضور اگر نتیجہ اچھا لگے تو قبول فرمائیے گا، بزرگان بیٹھے ورنہ میرا نتیجہ مجھے واپس کر دیجیے گا، میں گھر لے کے چلا جاؤں گا، مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ جی مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ یعنی روایت سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ قیام امام زمانہ کا پہلا مقصد ہوگا رضائے بی بی زہرا۔ کاش کہ سیتا ہوتا میرے بھائی۔ پہلا مقصد کیا ہوگا؟ رضائے بی بی زہرا۔ یہ جملہ کل انشاءاللہ سیتا پور کے گھر گھر کی ہیڈنگ بننا چاہیے۔ یہ جملہ آپ کیونکہ آپ اپنے شہر کا بولتا ہوا اخبار ہے، اور میں قطعاً اپنے قوم کے جوانوں سے نہیں کہتا کہ مجھے فالو کرو، یار مجھے فالو کرو نہ کرو، سرچ تو کرو جو پڑھ رہا ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یار فالو نہیں کرو مجھے قوم کی علمداری کا شوق نہیں ہے۔ یوٹیوب اٹھا کے دیکھیں بھری پڑی ہے مجلس سلمان کا، جہاں 1 لاکھ کا مجمع ہے وہاں جوش بیان ہی ہے، جہاں 50 بیٹھے ہیں انداز بیان ہی ہے، کیونکہ میں خوشنودی عوام کے لیے نہیں، خوشنودی امام کے لیے پڑھتا ہوں۔ اور جیسا میں نے ابھی کہا میں یہ سوچ نہیں پڑھتا چچا کہ دوبارہ بلواؤ نہ بلواؤ بھائی، عزائے غم حسین کی دنیا بہت بڑی ہے، یہ ذاکر تو ختم ہو سکتے ہیں، عزا خانے ختم نہیں ہو سکتے۔ مزاج دیکھنا چاہوں گا اس جملے پر، یعنی قیام امام رضا کا پہلا مقصد کیا ہے؟ امام زمانہ کا خوشنودی، رضائے، دعائیں بی بی زہرا۔ یہ عزا خانہ دیکھ کے میں نے اندازہ لگا لیا، بہت خوب عزاداری ہے سرکاری یہاں کی۔ اور یہ جو آج بنا بنایا عزا خانہ دیکھ رہے ہو میرے قوم کے جوانوں، اس میں تمہارا کنٹریبیوشن نہیں جی۔ آج تمہیں بنا بنایا عزا خانہ مل گیا، تم نے میرا تیرا کرنا شروع کر دیا۔
قربانی ان عزا خانوں کی بنیاد میں ہمارے بزرگوں کی ہے. اور قسم خدا کی 4-5 بڑے عزا خانے ہیں غالباً آپ کے سیتا پور میں. میں سارے عزا خانوں کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. میرے قوم کے جوانوں یہ بزرگان یہ بتائیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے بھی کہا ہے, بہت اچھا پڑھا. لیکن سرکاری جملہ میں نے ہمیشہ یاد رکھیے گا, آج آپ لوگ خوب پڑھ رہے ہو, لیکن آج جو سیتا پور میں عزا خانے دیکھ رہے ہو, یہ عزاداری دیکھ رہے ہو, اس میں نوجوانوں تمہارا کنٹریبیوشن نہیں ہے, تمہارا یہ ان کی قربانیاں ان بزرگوں کی. جملہ کہوں یاد رکھنا, پہلے ہمارے عزا خانے بزرگوں سے بھرتے تھے, آج جوانوں سے بھر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تمہارے شہر میں بزرگوں کی محنت جوان ہو چکی ہے. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں, میں 3 بار پڑھ چکا ہوں نا. اب آپ مجھے بتا دیں میں نے ابھی تک کیا پڑھا. قیام امام رضا کا پہلا امام زمانہ کا پہلا مقصد کیا ہے؟ خوشنودی کی گزارا سلام اللہ علیہ. دیکھیے میں اب آپ کو زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہوں, اور یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. نہج البلاغہ میں سب سے چھوٹا قول ہے مولا نے فرمایا بولو تاکہ کوئی آواز نہیں سکتا. کیا فرمایا مولا نے؟ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. ایک جملہ بڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں, آپ کی زبان میں حرکت آ جائے. حضور والا یاد رکھیے گا کہ اخلاق ایک دکان ہے, زبان اس کی چابی ہے, اور جب تالا کھلتا ہے تب پتہ چلتا ہے دکان کوئلے کی ہے یا ہیرے کی ہے. بولو یا نہ بولو اس کی ایک فورس نہیں, باہر پہنچ جائے دکان مجھے پوائنٹ ہے. امام زمانہ کے قیام کا پہلا مقصد کیا ہے؟ خوشنودی بی کیا ہے؟ خوشنودی بی یہ تمہارے عزا خانے بتا رہے ہیں کہ سیتا پور میں بھی انجمن ہے, نوحہ خاں ہے, ماتمدار ہے, تابوت اٹھانے والے ہیں, عزادار ہیں, شب داری کرنے والے ہیں. میرے قوم کے جوانوں یاد رکھنا, آپ مجھے بتائیے یہ جو سیتا پور میں 2 مہینہ عزاداری ہو رہی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس لیے خرچ کرتے ہو پیسے 100 خرچ کریں 1000 مل جائے؟ جی نہیں, آواز مجھے جواب پراپر نہیں آیا, 10 سیکنڈ دوں گا بس. بھائی جو آپ عزاداری کر رہے ہیں 2 مہینہ 8 دن, کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں جنت مل جائے, اس لیے کر رہے ہیں 100 خرچ کریں 1000 مل جائے؟ نہیں. کس لیے خرچ کر رہے ہیں, کس لیے عزاداری کر رہے ہیں؟ آپ بولیں گے نہیں, آگے نہیں بولو. مولا کی محبت 2-3 آوازیں آئی. بھائی امام زمانہ کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو آپ عزاداری کر رہے ہو سیتا پور کے جوانوں, یہ شب داری, یہ ماتم, یہ کس لیے کر رہے ہو؟ اس لیے جنت مل جائے, عزت مل جائے, کس لیے کر رہے ہو؟ کوئی ایک بتا دے. سلام علیکم. ایک جوان کی آواز آئی کہ قبلہ جو ہم عزاداری کر رہے ہیں اس کا بس ایک مقصد ہے رضائے بی بی زہرا. لیکن اے میرے قوم کے جوانوں یاد رکھنا, تم میں سے جو نوجوان اپنے گھر میں بیٹھی بوڑھی ماں کو راضی نہیں کر سکتا وہ حسین کی ماں کو بھی محمد. لاکھ شب داری کریے, لاکھ ماتمداری کریے, لاکھ عزاداری کریے. تم میں سے جو نوجوان اپنے گھر میں بیٹھی بوڑھی ماں کو راضی نہیں کر سکتا, بزرگوں سے معذرت دے لگا. آپ کے لیے میری بڑی سنوں بات ہے, ابھی میں اتنا بڑا نہیں ہوں بزرگوں سے کچھ کہوں. میرے قوم کے جوانوں, تم نے شیشے میں شکل دیکھی ہے اپنی؟ تم کرو گے حسین کی ماں کو راضی جس کی ماں بات کر کو ڈرتی ہو؟ کئی بچہ ناراض ہو کے کھانا نہ چھوڑ دے, گھر نہ چھوڑ دے, بولنا نہ چھوڑ دے, تم کرو گے حسین کی ماں کو راضی؟ جوانوں یاد رکھنا, اگر تمہارے غصے کی وجہ سے تمہارے ماں باپ تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں تو یاد رکھو تم نے اپنے ہاتھوں سے رزق کے دروازوں کو بند کر دیا.
بے شک اپنے ہاتھوں سے مغفرت کے دروازے کو بند کر دیا. اچھا سروں کو اٹھاؤ, میں بھی تو دیکھوں تمہارے اندر کتنا کلیجہ ہے ناوید عابدی کو سننے کا. جب اپنے ہاتھوں سے رزق کے دروازے بند کر دیے, اب اس کے بعد کہتے کیا نظر آتے ہیں, ہمارے باپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے. یہ کہتے نظر آتے نہیں آپ کو, ہمارے باپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے. غالباً کافی وقت ہو گیا اس مثال کو, غالباً میں نے آپ کے دیار اکبر کو میں کہیں پڑھا تھا. اب مثال مجھے یاد آ رہی ہے, نوجوان چاہے سر اٹھا کے سنے چاہے سر جھکا کے سنے, اور ویسے بھی تم سو یا جاگو مجلس تو ہوگی میرے بھائی. ایک ہمارے سے بہت چاہنے والے دہلی میں رہتے ہیں, ان کے 4 بیٹے ہیں, اور انہوں نے ایک کو ڈاکٹر, ایک کو انجینئر, ایک کو امریکہ بھیجا. اچھا آج کل مصیبت یہ چچا, ہمارے امریکہ جانے کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے جنت کا ٹکٹ مل گیا ہو. امریکہ میں بات کریے, امریکہ میں رہنا کمال نہیں ہے, امریکہ میں رہ کر اپنوں کو نہ بھولنا کمال ہے. ہم نے کہا چوتھا بیٹا کیا ہوا؟ ارے مولانا وہ چھوٹا جس کو آپ نے 10 سال بعد دیکھا تھا, ہاں جی, کہا اب تو وہ نوئیڈا میں پولیس والی جاب میں ایسا ہی ہو گیا ماشاءاللہ سے, اور قبلہ بڑی اچھی زندگی ہے میری. میں اندازہ لگاؤں گا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کر بیٹھے ہیں ابھی تک. کہا مولانا بڑی کامیاب زندگی ہے. ہم نے کہا کیسی زندگی ہے؟ کہا قبلہ 4 بیٹوں نے مل کر غازی آباد مین سٹی چوراہے پر میرے لیے ایک صوفے کا شو روم بنوا دیا, اور صبح جاتا ہوں, شام کو آتا ہوں, کھاتا ہوں, سو جاتا ہوں. باہر زندگی کاش کہ آپ ڈھوپ کے سن رہے ہو. کیا ہے زندگی؟ کہ صبح جاتے ہیں, شام کو آتے ہیں, کھاتے ہیں, سو جاتے ہیں. جوانوں یاد رکھنا, اگر اللہ کو کھلا کر سلانا ہوتا تو جانور پہ روک دیتا, انسان نہیں بناتا. فکر کر اللہ نے آپ کو اتنا سینسٹیو کیوں بنایا. اچھا جب میں نماز فجر میں اٹھا, جب میں آیا تو رات ہوئی, اب جب میں نماز فجر میں اٹھا بھیا سن, تو ان کا چھوٹا بیٹا نائٹ ڈیوٹی کر کے آیا. ان کو پتہ مولانا ہے, تو وردی پہنے پہلے جناب گھر کے اندر آئے, کمرے میں اوپر سے السلام علیکم, ارے مولانا باہر آئیے, باہر آئیے. اب جو باہر آیا تو میں نے گھر دیکھیے, جب آیا تب رات تھی, اب آیا تو صبح صادق کر یقین مانی ممبر سے کر. جب میں نے گھر دیکھا, کچھ دیر میں گھر دیکھتا رہ گیا. اب قبلہ کیسا لگا ہمیں؟ ماشاءاللہ کیا کہنے, بہت اچھے. پتھر بھی سنگاپور سے آگے لگے تھے. ایسا قبلہ کیسا, بہت اچھا. قبلہ جو آپ گھر دیکھ رہے ہو نا, یہ میری نمبر ہے, ہمارے باپ نے کچھ دیا ہی نہیں. یہاں سیتا پور میں زبان بولے نا بولے, چہرے تو بولے گے. قبلہ یہ دیکھ کر مرسڈیز کھڑی ہے گھر کے آگے. ہاں ماشاءاللہ قبلہ 2 گاڑیاں ہیں ایسی, یہ سب میری نمبر ہے, میں نے بنوایا. اور قبلہ وہ گاؤں والا گھر اب تو کوٹھی بنوا دیا, بڑا اچھا ہو گیا. قبلہ جو کچھ ہے میری نمبر ہے, ابا نے کچھ دیا ہی نہیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے چھٹے امام نے آگے بڑھ کے حدیث ارشاد فرمائی. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. میں چہرے دیکھوں گا, اب آپ کے گھروں کی تہذیب فرش اعظم پہ آنے والی ہے. زبان بولے نہ بولے, چہرہ تو بولے گا بھیا. جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کہ اگر کوئی ایسا بیٹھا ہو, اس کی طرف دیکھیے گا نہیں, کیونکہ 2-4 ہر شہر میں ایسے پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمیں کیا دیا. ایسے ہی لوگوں کے چھٹے امام نے فرمایا, تمہارے باپ کا تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ تمہارے باپ نے اپنا نام لکھنے کی اجازت تمہیں دے دی. اپنا نام لکھنے کی اجازت. اچھا آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ کیا سوچ رہے ہیں, سیتا پور کے کسی شریف باپ نے آپ کو اپنی بیٹی دے دی, یا لکھنؤ کے یا کہیں کے بھی, اس لیے دے دی کہ ڈاکٹر صاحب تھے, انجینئر تھے, خطیب تھے, عالم تھے, علامہ تھے, گورنمنٹ جاب میں تھے, بزنس اچھا تھا, کیا اس لیے کسی نے اپنی بیٹی دے دی؟ حضور والا ہوش نہ ہو خریدو, اگر باپ نہ ہو کوئی اپنی بیٹی بھی نہ دے. اچھا چھوڑیے ساری بات,
اسکول میں جاتے ہیں بچے کا داخلہ کرانے بھائی پلیز اسکول میں آپ جاتے ہیں بچے کا داخلہ کرانے LKG UKG لٹل کڈس گارڈن اپر کڈس گارڈن XYZ آپ کسی بھی کلاس میں داخلہ کرائیے فارم بھریے جب فارم بھرا جاتا ہے سب سے اوپر آتا ہے بچے کا نام اور بچے کے نام کے فوراً بعد فادر جی کس کا نام آتا والد ایک سوال کو جواب تو میں بہت تھک گیا بس ختم کرنا ہے مجھے اتنا بتا دو اگر اسکول والے فارم پر بچے کے نام کے بعد اگر باپ کا نام نہ ہو تو کیا بچے کو اسکول میں داخلہ ملے گا نہیں جی میں پھر دوہرا دیتا ہوں تاکہ جواب برابر سے آتا ہے بھئی اگر اسکول والے فارم پر باپ کا نام نہ ہو تو کیا بچے کو اسکول میں داخلہ ملے گا نہیں ملے گا یا تو بھائی بولتے کیوں نہیں جب باپ کے نام کے بغیر دنیا کے اسکول میں داخلہ نہیں ملتا تو جنت میں داخلہ واہ 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 خاندان زارا پر یہ تو رہی زندگی اور جب پیر صاحب سید صاحب خان صاحب جعفری صاحب آبدی صاحب کوئی بھی صاحب جب تک زندہ تھے تو زندہ تھے اور جب قبر میں پہنچے تو منکر نکیر سے پہلے آئے مولوی صاحب اچھا قبر میں کتنے فرشتے آتے ہیں کتنے آتے ہیں جب آپ خاموش ہوتے ہیں اچھا جو خاموشی سن رہا ہے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ توجہ سے سن رہا ہے دیکھیے ہر مجلس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اصالہ ثواب کی مجلس کون ہونا ہوتا ہے اور یہ شب داری کی مجلس ہو ایام اعزاز کی مجلس ہو اور میں اس سے بہتر ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے مگر ملت جعفریہ کا ایک ذمہ دار خطیب ہونے کے ناطے اس سے احتیاط سے زیادہ مجلس پڑھ ہی نہیں سکتا بھائی کتنے فرشتے آتے ہیں قبر میں منکر و نکیر مبشر و بشیر چار منکر نکیر مبشر و بشیر وہ جانے کے بعد تو آتے بشارت چار آتے ہیں لیکن سب سے پہلے آتے ہیں منکر نکیر مولا منکر نکیر کیا چیز لگائی جاتی ہے کیا کہتے ہیں حلقین اب تھوڑا آپ کی بولے میں بھی سانس لیں گے حلقین کیا کہتے ہیں اسلام افہام یہ پڑھے لکھے افراد بیٹھے سیدھا پڑھ کے ماشاءاللہ ہم جو کہہ رہے ہیں اسلام کے لیے ہم ہے واجب سن سمجھ قبلہ سنایا تو اس کو جاتا ہے جس کا کان ٹھیک ہو جس کا کان ٹھیک ہو کے حالات سازگار ہوتے اور سیدھا پور کے مرکزی چوراہے پہ مائک لگا ہوتا اور ہر مسلمان کے گھر میں نوید آبدی کی آواز جا رہی ہوتی تب آپ جا کے قوم شیعہ کے عقیدے کو سمجھتے بھائی جو قوم اپنے مردے کے دماغ کو خراب نہ مانے وہ اپنے نبی کے دماغ کو مجلس کے موضوع تک پہنچے کیا چیز لگی کیا کہا اسلام افہام تھکے تو نہیں ہو کچھ دنوں برداشت کر لیں گے سون اور سمجھ اگلا فکرہ آپ بتائیں گے میں بتاؤں سمجھ اگلا فکرہ سن اور سمجھ سون سمجھ اس کے بعد یا فلاں یا ابن فلاں ابن فلاں یا فلاں ابن فلاں بھیا تم نے غور ہی نہیں کیا زندہ تھے تو باپ کا نام تم کہہ رہے ہو باپ نے کیا کیا ہے زندہ تھے تو باپ کا نام مر گئے تو باپ کا نام یعنی جو مرنے کے بعد بھی اولاد کی عزت بچا لے اسے باپ کہتے ہیں کچھ لوگ علاج ہو کیا رہا ہے آج ماں باپ سے محبت سال میں ایک یا دو بار چھڑتی ہے وہ محبت چھڑتی کہاں ہے ماں باپ سے کفار دیے بڑے تخت پر جہاں دنیا بھر کی لوامت تو چہرے لکھ رہا ہوں قسم خدا کے جہاں دنیا بھر کے لوازمات دنیا بھر کی ڈشز
دنیا بھر کے کھانے چچا فاتحہ والے تخت پر سجا کے رکھے جاتے ہیں. آہستہ سے پڑھو, قبول کر دو. اگر بات میں دم ہو تو آرام سے پڑھا جا سکتا ہے. میں دیکھوں گا میری بات میں کتنا دم ہے. آواز کا دم تو میرا خرچ ہو چکا, میں بات کا دم دیکھنا چاہوں گا. سرکار کہا کہ بات مجھے ماں باپ سے محبت چھڑ رہی ہے. 40 میں یا برسی میں فاتحہ والے تخت پر جہاں کپڑے بھی ہیں, پھل بھی ہیں, طرح طرح کے کھانے بھی ہیں. سیتا پور کے نوجوان یاد رکھنا, ماں باپ کے فاتحے میں اچھے سے اچھا کھانا رکھنے کا حق اسی اولاد کو ہے جس نے زندگی میں کھلایا ہو. زندگی کی کش کے مطابق آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. دیکھیں بہت سی بات تو ہو سکتا ہے یہاں پر یوٹیوب کے ذریعے سن لی ہو, کیونکہ یہ بات دوبارہ پوری دنیا میں گشت کر رہی ہوں. لائیو سننے کا بھی بات سننے کا مزہ آتا ہے. ایک پیغام دے رہا ہوں نوجوانوں آپ سب, آپ ایک بات کی وجہ سے نوجوانوں پیغام دے رہا ہوں آپ کے سیتا پور میں, اپنے شہر سیتا پور میں, اپنے اسکول میں, اپنے کالج میں, اپنی یونیورسٹی میں, میرے قوم کے جوانوں بچوں, کسی ایسے لڑکے سے دوستی نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. دائیں بائیں مت دیکھے کہیں سے. کسی ایسے سے دوستی نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ. آپ لوگوں سے کہہ سکتا ہوں, آپ سے ارے بھائی آپ سے کہہ سکتا ہوں, اجازت ہے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, کسی ایسے آدمی کے ساتھ بزنس مت کریے گا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. لفظ واپس لے رہا ہوں سیتا پور کی زمین پر. اب سے پہلے میں نے کہا تھا بزرگوں سے کچھ نہیں کہوں گا, ہاتھ کو میں اجازت ہے کہوں, برا تو نہیں مانیں گے, بات بری لگی تو معاف کریے گا. آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنے شہر میں کسی ایسے گھر میں نہ بیٹی دیجیے گا. آپ لگ رہا ہے ناراض ہو رہا, نہ بیٹی دیجیے گا, نہ بیٹی لیجیے گا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. گھر برباد ہو جائے گا, نسلیں برباد ہو جائیں گی. تو اس لیے کہ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے باپ کا ہو ہی نہیں سکتا. کیا کہنے, واہ واہ. اچھا اب مصیبت سرکاری آ رہی ہے. اب تو بعض شہروں میں خطیب بعد میں پہنچتا, مجلس پہلے پہنچ جاتی ہے. اگر پہنچ گئی تو میری قسمت, لیکن آپ جملوں کو, اس ایپلیکینٹ کے جملوں کو ایک لمحے کے لیے اپریشیٹ کریں. تو تم نے کیا ختم ہو رہی ہے آج کی مجلس. دعا میں یاد رکھیے گا بس, جو سوچ کے آیت 12 وہ تو پڑھا بھی. تم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا, اپنے ہاتھوں سے رزق کے دروازوں کو بند کر دیا. آج کیا کہہ رہا ہے, ہمارے باپ نے ہمیں کیا دیا, ہماری ماں نے ہمیں کیا دیا. اس لیے حضور والا چھٹے امام نے فرمایا, جب اپنے 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 دلوں میں ہماری ولایت کی خلقی محسوس کرو, اپنی ماں کے حق میں دعا کرو. جملہ کہوں ظاہر نہیں کرو گے, یار جس علی کے اللہ کا شکریہ ادا کرو, ماؤں کا شکریہ ادا کرو, باپ کا شکریہ ادا کرو, جس علی کے کائنات میں آنے کی کم سے کم قیمت خانہ کعبہ ہو, اس علی نے تمہارے ماں باپ کی وجہ سے تمہارے دلوں میں رہنا پسند کر لیا. بے شک بے شک, تمہارے دلوں میں رہنا پسند کر لیا. اچھا آج ہو کیا رہا ہے, یہ جو ہمارے نوجوان بیٹھے یہ اللہ نہ کرے یہاں کوئی ایسا ہو. آج ہو کیا رہا ہمارے نوجوانوں کو, وہ علی کو نظر آتا, وہ علی جس نے 2 انگلیوں سے درخت پر اکھاڑا. اچھا آپ اس میں خوش ہو کر 2 انگلیوں سے اکھاڑا. نوید آدمی ولایت خاصہ پڑھے تو کہاں جا کے پڑھے, اس کے لیے مجمع درکار ہوتا ہے, سننے والے چاہیے ہوتے ہیں. اس لیے جو پڑھنا تھا وہ پڑھا ہی نہیں میں نے. آپ اس میں خوش ہو کر 2 انگلیوں سے اکھاڑا. میرا عقیدہ یہ ہے قبلہ, اگر ابو طالب کا بیٹا اشارہ کر دیتا تو در خیبر, بھائی سر کو اٹھاؤ مجھے دیکھو. میرے قوم کے جوانوں یاد رکھنا, جب تک زندہ رہنا نوید آبادی کے جملے کو, علی کا 2 انگلیوں سے
در خیبر کا اکھاڑنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ علی کا علی ہو کر میسم کی دکان میں بیٹھنا بڑی بات ہے۔ یہ تمہاری آواز ہلکی ہے، تم لوگ کا قلب بہت بڑا ہے۔ علی کا تو انگلیوں سے در خیبر کا اکھاڑنا بڑی بات نہیں ہے، علی کا علی ہو کر میسم کی، یار مجھے دیکھو نا یار، ہماری عبادات میں ویسے بھی ادھر ادھر دیکھنا سخت منع ہے۔ واہ واہ جی جی اور ویسے بھی اس کا قبلہ میں ہمارے قبلے سے منہ پھیر کے کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے۔ بھائی پلیز آئی ٹرائی کانٹیکٹ اینڈ اسمائل فرینڈ دوستیاں یاد رکھیے گا، تمہیں وہ علم نظر آ رہا ہے کیونکہ آج ہمارا نوجوان اتنا لومڑی مزاج ہو چکا ہے، جہاں آپ کی زبان چلانے کی باری، قول کی باری، سینہ چوڑا کر کے کہے گا جہاں علی وہاں ہم، لیکن جیسی آتی ہے عمل کی باری پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں کہاں علی۔ یہی میرا برانڈ ہے، یہی میری پہچان ہے بھائی، عمل رہے گا جہاں علی وہاں ہم، جب آئی عمل کی باری کہاں علی۔ تمہیں وہ علی نظر آ رہا ہے جو دو انگلیوں سے میرے خیبر اکھاڑ رہا ہے، تمہیں وہ علی تو نظر آ رہا ہے جو میدان جنگ میں مسکرا رہا ہے، یہ علی نظر نہیں آ رہا جو یتیم بیواؤں غریبوں کو دیکھ کر رو رہا ہے، تمہیں وہ علی تو نظر آ رہا ہے جو میرے خیبر اکھاڑ رہا ہے، یہ علی کیوں نظر نہیں آتا جو مزدوری کر رہا ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، علی محنت کرنے والوں کے مولا ہے، مفت خوروں کے مولا نہیں ہے۔ علی محنت کرنے والوں کے مولا ہے، مفت خوروں کے مولا نہیں ہے۔ اللہ جانے کیا ہو گیا آج کل کے ہمارے نوجوانوں، 1 لاکھ کی نوکری نہیں ملے گی، نہیں 15,000 کی یہ کریں گے نہیں۔ آخری دنوں میں کوئی ایسا خطیب بھی آ گیا، میں کیا کروں سرکار، بھیا ملے گی نہیں، امیر صاحب 15,000 کی کریں گے نہیں۔ اچھا اس میں بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، آوارہ ہوگی تو چوراہوں پہ آ جائیں گے، اور آوارہ لوگوں سے میرا خطاب ہی نہیں ہوتا۔ دوسرے ہوتے شریف گھرانے کے بچے، جاب نہیں ملتی تو مسجدوں میں آ جاتے ہیں، مسجد میں بیٹھے واجب اوقات کے علاوہ، واجب نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں بیٹھے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، یا اللہ ہو یا رزاق ہو، یا اللہ ہو یا رزاق ہو، یا اللہ ہو یا رزاق ہو۔ وہ دیوانے تجھے ہوا کیا ہے؟ اگر اللہ کو تسبیح پڑھنے سے رزق دینا ہوتا تو 2 ہاتھ نہیں دیتا۔ تسبیح پڑھنے سے رزق دینا ہوتا، اللہ 2 ہاتھ نہیں دیتا۔ اللہ کہہ رہا ہے پہلے جا کے محنت کرو، محنت کرنے کے بعد دعا مانگو، دعا مانگنا تمہارا کام ہے، اس میں برکت دینا اللہ کا کام ہے۔ اس میں برکت دینا اللہ کا کام ہے، بے شک۔ نہیں آپ محسوس کریں، میرے سوال کا جواب دو کہ تاکہ میں میری سوال کر دوں، دو گے؟ اچھا مجھے بتاؤ ہمارا مولا کریم ابن کریم ہے یا نہیں؟ بے شک بے شک۔ اچھا جو نہیں بولے ان کا کیا نظریہ ہے؟ مولا تو آپ کے بھی مولا ہے، ہمارا مولا سخی میں سخی ہے یا نہیں؟ بے شک سلطان میں سلطان، بے شک اچھے بولو بابا، بے شک۔ ہے نا؟ تو کبھی آپ نے سوچا ہمارا مولا چاہتا تو بڑے بڑے محلوں میں رہ سکتا تھا، بڑی بھی بڑی بلڈنگوں میں رہ سکتا تھا نا، جیسے قالینیں ہوتی، پروٹوکول ہوتا ہے تو بچوں کا شور ہوتا، رہ سکتا تھا نا، رہا؟ اب رہا نہیں رہا نا، کس کی وجہ سے؟ تمہاری وجہ سے، ہم سب کی وجہ سے، تاکہ ہمارا شیعہ امیری کو عزت و غریبی کو ذلت نہ سمجھے۔ آئے ہائے آئے ہائے، واہ میں تو بھروسے سے اپنے ساتھ کروں گا، واہ واہ، تاکہ
شک بے شک امیری کو عزت اور غریبی کو ذلت ہمارے مولا نے چٹائی پر بیٹھ کے سیدھا پور کے مومن پیغام دیا ہے خبردار یاد رکھنا اللہ کی نگاہ میں غریبی ذلت نہیں ہے بےایمانی ذلت ہے تھوڑی ذلت ہے اچھا پھر سے بتا دیں ایک بات ہمارا مولا سخی میں سخی ہے یا نہیں بے شک کریم ابن کریم بے شک ہمارے کو پڑھنے کی ہیبٹ نہیں ہے نا سر اس لیے باڈی ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے اپنے آپ کو میں مینٹین نہیں کرتا بس بارہ پڑھ لوں گا آپ اچھا سن لیں پھر سوال پرانا ہے جواب ہو سکتا نیا پھر بتائیں ہمارا مولا کریم ابن کریم ہے یا نہیں بے شک بے شک سلطان ابن سلطان بے شک بے شک میں راضی سکتا امید تو سبحان اللہ کی تھی ویسے بارہ سب راضی ہے نا سب راضی ہے مولا کریم ابن کریم سلطان ابن سلطان تو کبھی آپ نے سوچا ہمارا مولا اگر زمین پہ ٹھوکر مار دے زمین کا سینہ پھٹ جائے اور بیش قیمتی ہیرے جواہرات باہر آ جائے ولایت خاصہ سنیے ہمارا وہ مولا جو پتھر کو چھو لے سونا بن جائے اور مولا مقدار سے کہے لے جاؤ اچھا کچھ لوگ یہ واقعہ جناب بزرگ کے حوالے سے پڑھتے ہیں جبکہ واقعہ کہنا جناب بزرگ کے حوالے سے میں نے پڑھا ہے جناب مقدار کے حوالے سے مولا نے پتھر کو چھپا سونا بن گیا مولا نے کہا مقدار لے جاؤ اور مقدار بھی اتنا بڑا عارف ہو تھوڑا سا توڑے باقی واپس پھینک دے اور جب علی پلٹ کے کہے مقدار لے کے کیوں نہیں جاتے کل کے کام آئے گا پلٹ کے مقدار کا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس علی نہ ہو واہ 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 کل کی فکر وہ کرے واہ 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 لسن اس کیئرفلی کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس علی کبھی نہ تو سوچا جو علی ٹھوکر ہمارے زمین کا سینہ پھٹ جائے ہیرے جواہرات باہر آ جائے جو علی پتھر کو چھوئے دیوار کو اشارہ کرتے سونے کی ہو جائے ایک لمحے کے لیے سوئے ہوئے میرے جوانوں اٹھو ذرا میرے ساتھ اب باہر گئے خدا میں چلو اور سوال کرو اے فرزند ابو طالب ایسے بڑے بڑے اختیار کے مالک ہو پھر بھی آپ مزدوری کر رہے ہو عجب نہیں میرا مولا آواز دے نوید آپ بھی میں مزدوری اپنے لیے نہیں کر رہا اپنوں کے لیے کر رہا ہوں کہاں سے لفظ میں مزدوری تھک گیا نا میں ختم کروں میں مزدوری اپنے لیے نہیں کر رہا اپنوں کے لیے کر رہا ہوں مولا کیا مطلب کہا اگر وقت پڑنے پر میرے شیعہ کو مزدوری کرنا پڑ جائے تو گھر سے نظریں چھپا کے نہ نکلے سینہ چوڑا کر کے نکلے واہ 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 یہ اعلان کرتا ہوا مجھے کہ مزدوری کرنے نہیں جا رہا سیرت علی پہ عمل کرنے جا رہا شک میرے قوم کے جوانوں تم سمجھو اگر کمانے لگے ہو شریعت کہہ رہی ہے جب کما کے لاؤ ماں کو دو یا باپ کو دو جو دیتے ہو تو مسکرا لے تاکہ میں رفتے مسائل کو ہوئے ہوں کیا کہہ رہی شریعت بڑے آدمی بن گئے 4 پیسہ کمانے لگے شریعت کہہ رہی ہے جب پیسہ کمانے لگو ماں کو دو یا باپ کو دو لیکن خبردار جب کبھی بھی ماں یا باپ کو پیسہ دو تو تمہارا ہاتھ اوپر نہ ہو یہ بھی مسائل ہے جب کبھی بھی ماں یا باپ کو پیسہ دو میں چہرے دیکھ رہا ہوں کم سے کم 10-12 لوگ مجلس سننا پسند نہیں کر رہے ہیں لیکن میں 10-12 کو چھوڑ کے سب کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں اس وقت سنیے شریعت کہہ رہی ہے اسلام کہہ رہا ہے جب کبھی بھی پیسہ کما کے لاؤ ماں کو دو یا باپ کو دو خبردار جب کبھی ماں یا باپ کو پیسہ دو تمہارا ہاتھ اوپر نہ ہو ایسے دو ایسے یہ نوجوان ہو سکتا ہے مجلس کے بعد کیا قبلہ یہ کون سی بات بڑھتی ہے آپ نے ہے تو 10,000 کی گڈی چاہے ایسے دے دیں چاہے ایسے دے دیں نہیں میرے قوم کے جوانوں یہاں پر معاملہ 10,000 کی گڈی کا نہیں ہے معاملہ یہاں ذہنیت کا ہے جب تم ایسے دو گے تمہارے دل میں
ماں باپ وہ نعمت عظمیٰ ہے جن کا کوئی بدل نہیں ہے. میں چاہتا زیادہ سے زیادہ فضائل پڑھ کے داد لے کے چلا جاتا. اس عنوان پر سرکار 400-500 مہینے سے یوٹیوب میں ملاحظہ پڑھے ڈلی ہیں. لیکن پہلی مرتبہ آیا آپ دل یہ چاہا کہ آپ کی تسکین ملا کوش آخرت کے لیے سے جملے پڑے جائیں. میں آپ نہیں سمجھتے کہ ماں باپ کیسی نعمت ہیں. نہیں سمجھتے. تم یہ نوجوان یہ بچے یہ جوان جب تم گھر کے باہر رہتے ہو نا ماں بڑی پریشان رہتی ہے باپ بڑا پریشان رہتا ہے. رات ہو گئی گھر کی نہیں آیا کس کے ساتھ گیا کھانا کھایا نہیں کھایا کھائے گا یا نہیں کھائے گا فون لگا پوچھو کہاں پر ہے. اور جب فون آتا ہے تمہارے موبائل پر تو تم موبائل پر جیسے دیکھو ماں یا باپ لکھ کے آ رہا ہے ممی یا پاپا لکھ کے آ رہا ہے تمہارے ریسیو کرنے سے پہلے تمہارے دماغ میں کیا خیال آتا ہے کتنا پریشان کرتے بات بات پہ ٹوکتے کہاں ہو کب آؤ گے کب کھاؤ گے اتنی رات میں کہاں رہ گئے. تمہیں لگتا ہے نا ماں باپ پریشان کر رہے ہیں. میرے قوم کے جوانوں ڈرو اس دن سے جب وہ خیریت والا فون آنا بند ہو جائے جب وہ خیریت لینے والے قبر میں سو جائیں گے ہاتھ کانپیں گے تمہارے نمبر ڈیلیٹ کرتے ہوئے کہ جو ماں پوچھا کرتی تھی کہاں رہ گئے اتنی رات میں کس کے ساتھ میں ہو کب آؤ گے کھانا کھایا نہیں کھایا. ڈرو اس دن سے. خبردار دنیا کے ہر فون کو اگنور کر دینا ماں اور باپ کے فون کو کبھی اگنور نہ کرنا کیونکہ جو ماں باپ کو نگاہوں سے گرا دیتا ہے اللہ اس سے اپنی رحمت کے دروازوں کو بند کر دیتا. آج تو بڑے آدمی بن گئے 4 پیسہ تمہارے پاس آ گیا. ایک صاحب ہیں ایسے ہمیں احساس نہیں گھر میں ماں باپ ہیں ان کے وجود کی اہمیت کیا ہے. یاد رکھو ہر عبادت کا اندازہ سنیے ہر عبادت پر اللہ ایک اکیلا ثواب دیتا ہے. خدمت والدین کے اندر دوہرا ثواب دیتا ہے. کیوں کہ تمہارے والدین سے تمہارے والدین نہیں اس کے بندے بھی ہیں. کاش کے سیتا پر کی رات میں جاگ رہا ہوں تو مجھے لگتا میں مجلس پڑھ کے کامیاب ہوں. تمہیں نہیں لگتا ماں باپ کے وجود کی اہمیت کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا جب ایک کسان بیج کو بوتا ہے کسان کی نگاہ بیج پر نہیں ہوتی کھلا آنے والے پھل پر ہوتی ہے. ڈائریکٹ پھل نہیں آتا زمین کا سینہ پھٹتا ہے ہری سی کوبل باہر آتی ہے. اگر اس پودے پر مسلسل شبنم کی بوندیں پڑتی رہے پودا بولو برباد ہو جائے گا. اگر مسلسل سورج کی شعائیں پڑتی رہیں تب بھی برباد ہو جائے گا. یعنی پودے کو پھل والا ثمر آور بننے کے لیے جتنی ضرورت شبنم کی بوندوں کی ہے اتنی ہی ضرورت سورج کی شعاؤں کی ہے. یہی وجہ ہے اللہ نے بچے کو قربان چڑھانے کے لیے شبنم کی صورت میں ماں کے کردار کو رکھا سورج کی صورت میں باپ کے کردار کو رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تم کہہ رہے ہو تمہارے ماں باپ نے کیا دیا. سنے کو نوجوان تاکہ میں کربلا پر نہ جاؤں کہ ماں باپ ہوتے کیا ہیں. دیکھو تمہیں کیا لگتا ہے ماں باپ ضعیف ہو گئے رات کو کھانستے ہیں جاگتے ہیں جگاتے ہیں کمر میں درد ہے پیروں میں درد ہے گھر کے اندر گھستے ہیں تو یہ سفید بال والا دروازے کے آگے کھڑا رہتا ہے. جہاں جاتے ہیں دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں رات کو جگتے ہیں جگاتے ہیں کھانستے ہیں یہ کرو وہ کرو اور کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کسی کچھ کہتے ہیں غصہ آتا ہے. میرے قوم کے جوانوں پیغام دے رہا ہوں تمہیں لگ رہا ہے سفید بال والا تمہیں پریشان کر رہا ہے. تمہیں نہیں پتا اسی سفید بال والے کی وجہ سے اللہ نے کتنی مصیبتیں تمہارے اوپر سے آنے سے روک رکھی ہیں. تمہیں نہیں پتا. میں سمجھ رہا ہوں کچھ لوگ مجلس ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے. میں یہ باتیں جا کے کسی گھڑے میں جا کے نہیں پڑھوں گا. میں نے مانے بھر کھایا ہے اگر سیدھا پر نہ پڑھوں جا کر. میرے قوم کے جوانوں یاد رکھنا ایک زمانہ کون سا تھا. ایک زمانہ وہ تھا جو کچھ تمہارے باپ نے تمہارے لیے جوانی میں کیا وہ اس کے واجب تھا کیونکہ وہ تمہارا کفیل تھا. اب زمانہ بدلا ہے اب وہ بستر پہ آ گیا ہے. پہلے وہ تمہارا کفیل تھا اب اللہ نے تمہیں اس کا کفیل بنایا ہے. اسی کو قرآن نے آگے بڑھ کے کہا ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. ایک صاحب ہیں
جو وقت میں نے کہا تھا اسی وقت مجلس تمام ہوئی ہے. ایک صاحب ہیں رہنے والے سیتا پور کے ہیں, جاب اچھی مل گئی, ڈاکٹر انجینئر افسر بن گئے, بڑے شاعر بڑے عالم بن گئے, تو جا کر لکھنؤ میں رہنے لگے. سرکار سال بھر کو سیتا پور یاد نہیں آتا. جو کہہ رہے ہیں ماں باپ نے ہمیں کیا دیا, شکریہ ادا کرو. جن کو سال بھر سیتا پور یاد نہ آئے, محرم میں تو یاد آ جاتا ہے, عید میں تو آ جاتا ہے. ایک صاحب ایسے ہیں بڑے انجینئر صاحب, بڑے صاحب سیتا پور آئے عید کی نماز پڑھنے کے لیے. اب جیسے ہی نکلے مطلب گھر میں ماں باپ کی وجود کی اہمیت کیا ہے, اور میں آ گیا کربلا پر. مجلس طویل ہو گئی کیونکہ اکثر جعفر صاحب مجلس ہو جاتی تو لوگ کہتے ہیں اچھی تو پڑھی مگر لمبی پڑھو. میں بات کو تمام کروں, دعا میں یاد رکھیے گا اہل اللہ, آپ مجھ سے راضی ہو نہ ہو میں آپ سے راضی ہو جا رہا ہوں. آپ نے تدبیر مجھے سن لیا, مادر حسین آپ کے آنے قبول فرمائیں, میری آمد کو قبول فرمائیں. کچھ پڑھنے میں کمی رہ گئی ہو تو بنت رسول مجھ کو آپ کو معاف فرمائے. بس ختم ہو گیا. ایک صاحب آئے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے, مولانا نے اعلان کر دیا سیتا پور جامع مسجد میں 9 بجے جماعت کی کھڑی ہو جائے گی. گھر میں ماں باپ کے وجود کی اہمیت کیا ہے. اب جیسے ہی سفید کپڑے پہن کے گھر سے باہر نکلے, جھما جھم بارش ہونے لگی. اب گھر جو قدم مسجد کی طرف جا رہے تھے قدم واپس آئے گھر میں, کبھی یہاں کبھی وہاں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی اس کمرے میں کبھی اس کمرے میں. ارے کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس گھر میں, کبھی یہاں کبھی یہاں. کب مولانا چھاتا ڈھونڈنا چھاتا. ارے تم تو ودھان سبھا کے بغل میں رہتے تھے, گومتی نگر میں سب سے مہنگا فلیٹ تو تمہارا تھا. خبر تو سیتا پور میں ہے کہ تمہاری 2 لاکھ سیلری تھی اور سال میں 2 بار آتے تھے. کبھی آتے آتے توفیق نہیں ہوئی کہ راستے سے 200 روپے کا چھاتا لے لو. بڑا انجان بنے بیٹھے ہیں آپ. کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ راستے سے آتے آتے 200 روپے کا چھاتا لے لو. مولانا کبھی ایسی ضرورت نہ پڑی. ڈھونڈتے ڈھانڈتے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں پہنچے. گھر میں ماں باپ کے وجود کی اہمیت, جس میں کبھی بچپن میں اپنی جان جایا کرتی تھی تالا کھول کر, اس کمرے میں پہنچے, پرانا سا بکسا نکالا. جب بکسا کھولا اس نے پرانا سا چھاتا نکلا. ہم نے کہا کون سا چھاتا ہے؟ کب مولانا جب ابا اسکول میں جاتے تھے. بڑے انجان بنے بیٹھے ہوئے سن رہا صاحب کی, جب ابا اسکول میں جاتے تھے تب یہ چھاتا لے کر آئے تھے. اب جیسے ہی چھاتے کو کھولا, چھاتا ابا کے زمانے کا تھا, زنگ لگ گیا, کیڑے نکلنے لگی, تیلیاں ٹوٹنے لگی. ہے کوئی جو خرید سکے نا لگے داپ کو خرید لینا جملے پر, بات تمام ہوگی. چھاتا جیسے ہی کھولا, چونکہ چھاتا پرانا تھا کپڑا پرانا ہو گیا. جب کپڑا پرانا ہوا اس میں چھید ہو گیا اور اس میں سے ایک ایک بوند پانی ہمارے اوپر آنے لگا. ہم چھاتے کے سائڈ میں کھڑے تھے لیکن چھاتے کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں تھا. برائی کرتے جا رہے تھے. بتاؤ کتنا پرانا چھاتا ہے, تیری ٹوٹ رہی ہے, کیڑے نکل رہی ہیں, زنگ آلودہ ہو گیا ہے, بوند بوند پانی آ رہا ہے. ابھی تم چھاتے کی برائی کر رہے تھے کہ ایک تیز ہوا ایسی آئی جو چھاتے کو اڑا کے لے گئی, جو پانی بوند بوند کر کے آ رہا تھا. جو پانی بوند بوند کر کے آ رہا تھا, جب وہ موسلادھار بارش تمہارے اوپر ہونے لگی تب تمہیں پتا چلا اس پرانے چھاتے کی اہمیت کیا تھی. یہی ہوتے ہیں گھر میں ماں باپ. اس علاقے میں محمد معرفت امام کے اوپر ہوا, لیکن پوری مجلس باپ کے اوپر ہو گئی. بہرحال جو موضوع تشنا رہ گیا, کبھی اللہ نے توفیق دی, موقع رہا, وقت رہا, کبھی بھولے بھٹکے گزرنا ہوا تو 2-4 باتیں معرفت امام کے عنوان پر بھی میں عرض خدمت کر جاؤں گا. بس جو قوم کے جوانوں, جب تک نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے ہمیں نعمت کا احساس نہیں ہوتا. جب نعمت چھن جاتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ نعمت تھی کیا. کائنات کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے والدین. یاد رکھو میرے قوم کے جوانوں میں محرم آ رہا ہے, تم سب کہو گے لبیک یا حسین, لیکن یاد رکھنا
نے کبھی اپنے ماں باپ کو لبیک نہ کہا ہو، حسین کبھی اس کی لبیک کو قبول نہیں کرنے والے۔ کیوں؟ جب تم ولایت دینے والوں کے نہیں ہو پا رہے ہو تو جن کی ولایت دی گئی ہے ان کے کیسے ہو جاؤ؟ کائنات میں بڑے بڑے باپ ہیں، بڑے بڑے بیٹے ہیں، امیر سے امیر باپ ہم نے دیکھا ہے، امیر سے امیر بیٹا ہم نے دیکھا ہے۔ امیر تو بہت دیتے لیکن نہ حسین سے غریب باپ دیتا، نہ سید سجاد سے غریب کوئی بیٹا دیتا۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، مقتل اٹھا کے دیکھے علامہ طاؤس نے، مقتل میں کیسے قیامت کی فکریں دیتی ہے۔ غریب کس معنی میں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دنیاوی معنی میں نہیں، لیکن امتحان صبر امام حسین، صبر و مصابرت، استقامت، استقلال، مزاحمت، باپ کی